میں UK لوٹن سے عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ حضور پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی رمضان شریف میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور اگر مسجد قریبی ہو تو کیا افطار پارٹی میں جہاں کسی کے گھر میں ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو وہیں پر اپنی جماعت کرا سکتے ہیں یا جو حکم ہے مسجد میں جا کر ہی باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی؟ ارشاد فرمائیے گا۔ UK سے ہمارے اسلام بھائی پوچھ رہے ہیں کہ UK میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہوگا کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار پر لوگوں کو دعوت دی گئی ہوتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو گھر میں ہی نماز کا اہتمام کر لیا جاتا ہے جبکہ مسجد قریب ہوتی ہے، تو کیا یہ رش پڑ جائے، زیادہ لوگ ہو جائیں تو اجازت مل جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جماعت جو ہے وہ مسجد کی واجب ہے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ لازم ہے۔ تو جو افطار پارٹیاں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، جو UK کا بتا رہے، اس طرح دیگر ممالک میں بھی ہوتی ہیں افطار پارٹیاں، تو ان افطار پارٹیوں میں بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ایک خرابی یہ ہوتی ہے، یعنی بہت ساری خرابیاں ویسے ہی ہمارے یہاں افطار پارٹی کے اندر گھسی ہوئی ہیں، فخر و تفاخر، ضیاء اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک برائی یہ ہے، بڑی برائی یہ ہے کہ لوگ جماعت اس وقت ترک کر دیتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے کہ نماز بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو جب آپ کے گھر کے قریب مسجد موجود ہے کہ جس میں اہل سنت کے امام ہیں اور صحیح قرات ہے ان کی، جماعت آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں ہر ایک پر لازم ہے کہ اس نے وہاں جا کر جماعت ادا کرنی ہے۔ تو یہ لوگ جو جمع ہو کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطار کرنے کے بعد خود ہی جماعت کروا لیتے ہیں، تو یہ شرعاً بہت غلط کرتے ہیں، گناہگار ہوں گے۔ ان پر لازم ہے کہ، اور خاص طور پہ صاحب خانہ پر، کہ وہ تمام کو اعلان کریں کہ سب لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اچھا، بعض دفعہ حضور اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جماعت اس لیے کرواتے ہیں کہ تھوڑی گھر میں برکت ہو جائے نا، عام دنوں میں تو گھر میں ایک دو بندے ہی ہوتے ہیں، وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ شخصیات بھی آئی ہیں، کچھ دینی طبقے کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو چلیں گھر جماعت کروائیں گے، گھر میں برکت ہوگی، تو یہ نظریہ تو ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، کروائیں، لیکن جب آپ نماز پڑھ کے آ جائیں تو پھر اس کے بعد سب کو کہیں گے بھائی 2 رکعت نفل کے پڑھ لیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یوں آپ کے گھر کے اندر برکت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ برکت دینے والی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، اس وقت تک برکت کیسے نازل ہوگی؟ برکت کا تو مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنا، یعنی کسی چیز کی اچھائی کو حاصل کرنا۔ تو جب آپ خلاف شرع کام کریں گے، آپ کام ہی غلط کریں گے، تو پھر وہ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی آپ کہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں برکت نازل کرے، یہ تو بالکل غلط بات ہو جائے گی۔ آپ وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، آپ کے گھر کے اندر خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔